ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے جو راہو کیتو کی تبدیلی ہے 27 جولائی سے لے کر تو 26 اگست 2028 تک، یہ 18 مہینے جو ہیں راہو کیتو نے سفر کرنا ہے آپ کے. کیتو ہوگا آپ کے 10ویں گھر میں، یعنی کہ جو آپ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں کریئر کے، جو آپ کے نام، ریپوٹیشن، عزت، زندگی میں موجود مرد، کریئر، ریپوٹیشن، وہ سارا کچھ 10ویں گھر میں ہوتا ہے. وہاں تبدیلیاں، اب گرو کرنے کا ٹائم ہے، وہاں پر چینجز آپ کے آ سکتے ہیں. آپ وہاں پر آپ کو ڈائریکشن، ڈیسٹنی آپ کو ری ڈائریکٹ کرے گی. آپ کو ایسے لگے گا کہ کوئی اور آپ کی فلم ڈائریکٹ کر رہا ہے. اس طرح سے واقعات آ سکتے ہیں، اس طرح کی سچویشنز آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد کیتو جو ہے یہ آپ کے 4تھے گھر میں آ جائے گا. 4تھے گھر میں یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتا نا، کہ اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں اور فالتو سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں سمبولیکلی. تو اس طرح کیتو آپ کی زندگی میں جو آپ کے گھر کی لائف ہے، جو آپ کی پرسنل لائف ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کی بنیادیں ہیں، وہاں پر جیسے صفائی ہوگی، کلینزنگ ہوگی، اور جو لڑائیاں جھگڑے جو بھی کچھ ہے آپ کو آگے موو آن کرنا ہوگا. بہرحال کیتو آپ کو بہت اسٹرانگلی امپیکٹ کر رہا ہے، اور راہو بھی، اور یعنی نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ دونوں. آپ نے جو کریئر کے حوالے سے غلط فیصلہ نہیں کرنا اور تبدیلیوں کو نہیں روکنا، کیونکہ ٹورس جو ہے یہ ایک ضدی برج ہے اور یہ تبدیلی کو روکتے ہیں بہت شدت سے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ تبدیلیوں کو نہ روکیں، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں اور اڈیپٹ کریں، ایڈجسٹ کریں. اگر کوئی ناگزیر تبدیلیاں ہیں تو ان ناگزیر تبدیلیوں کو آپ اڈاپٹ کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، زیادہ فلیکسیبل ہوں گے کریئر کے 10ویں گھر کے معاملات کے حوالے سے، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. ہمارے کینسر دوستوں کو یہ جو راہو کیتو کی موومنٹ ہے یہ کس طرح سے امپیکٹ کرنے جا رہی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. دسمبر سن 2000 تھا یہ 7، اس سے لے کر تو اگست سن 2009 تک راہو کیتو اس پوزیشن پہ تھے. اس وقت پلانیٹری پوزیشنز فرق تھیں، اب فرق ہے، لیکن بہرحال ملتی جلتی سی کہانی جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہو سکتی ہے. غور کیجیے گا سن 2008 اور 9 میں آپ کی زندگی میں جو واقعات ہوئے تھے اس سے. لیکن یہ والا جو راہو اور کیتو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جہاں پر راہو ہے وہاں پلوٹو ہے، اور جہاں پر کیتو ہے وہاں پر جوپیٹر ہے. تو یہ آپ کی لائف کو کئی طرح سے جو ہے امپیکٹ کرے گا، اور یہ بنتا ہے آپ کا فائنانشیل ایکسیس. دوسرا گھر بھی فائنانسز کا ہوتا ہے اور 8واں گھر بھی، ایکویریس آپ کا 8واں گھر بنتا ہے. سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہوگا کیا، کہ کیا چیزیں جن کو آپ ویلیو کرتے تھے، جن کی آپ کی زندگی میں بہت اہمیت تھی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اہمیت اچانک ختم ہو جائے. اور وہ چیزیں جن کو آپ نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، بادر نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ اچانک بہت زیادہ اہم ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں. تو اس طرح کا یہ ہے. اور جو راہو کیتو ہیں یہ سائے ہیں، یہ پلانٹس تو ہے نہیں، یہ چاند کے سائے ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے ویسے بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. سو اب یہ ہے کہ ویلیو سسٹم آپ کا بدل رہا ہے، اور راہو کیتو کی تبدیلی سے آپ نے نیا سسٹم قدرت آپ کو سکھائے گی. نیا فائنینشیل سسٹم کیا ہوتا ہے، فائنانسز کو آپ نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے سپینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کیا آپ کی جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے. تو یہ ایک بگننگز اینڈ اینڈنگز اس کا ٹائم ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے جیسے آپ اپنے آپ کو، جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تبدیل ہو جائے. آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سنبھال لیں، زیادہ بہتر گرو کر لیں بنسبت پہلے. آپ کا بہت کچھ بدل سکتا ہے، آپ کا اسٹائل، لوگوں کو دیکھنے کا طریقہ، ویلیو سسٹم سب بدل رہا ہے اس راہو کیتو کے حوالے سے. اور اس کو مینیج کرنا ہوگا آپ نے، کیونکہ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے لیٹ گو نہیں کر سکتے، یہ بہت پوزیسو ہوتے ہیں. اپنی کسی چیز سے پرانی چیزیں بھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، ان کے کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے. سو اب یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے آپ کا، یہ آپ نئے سرے سے آپ اس کو ڈسکور کریں گے کہ آپ چیزوں سے، لوگوں سے